बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हान ताला के फ़ज़ल और करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी आज का हाँ हमारा जो एक टॉपिक है वो एक हमारी सोसाइटी की तरबियत के ज़िमन में वो टॉपिक ये है कि हम हमारे जो बच्चे हैं ना उनको घर से कैसी उनकी तरबियत करें, उनके ऊपर कैसे हम चेक एंड बैलेंस रखें। तो इस मसले के ऊपर ना आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि ये पीओपी पीपल ऑफ पाकिस्तान का टीवी चैनल है, पाकिस्तानीज़ टीवी चैनल है। ये एक नोबल कॉज के लिए है, ये हम सब की कॉज है। तो इसलिए आप सब लोग ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देखते हैं ना तो इसके नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, तो उसको क्लिक करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारे माशरे में एक शऊर आए। सब लोगों से इल्तिजा है कि आप आगे बढ़ के आएँ और इसको अपनी कॉज समझें और इसके अंदर अपना हिस्सा डालें, अपना हिस्सा डालें प्लीज़। अच्छा, अब जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मुख्तसरन हम रीइटरेट करेंगे अपना जो वाई वी आर डूइंग ऑल दिस। ऐसा है जी कि हमारा मुल्क आज़ाद हुए बहुत अरसा हो गया और हम देखते हैं कि कोई भी तब्दीली नहीं आई और आगे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती जो हालात हैं हमारे मुल्क के। असल में हमारे मुल्क का एक मसला ये है कि जो हमारी मुआशरे की एक प्रोडक्शन फैक्ट्री थी ना, उसमें कुछ ख़राबी थी और वो ख़राबी उसी ख़राबी को हमने दूर करना है, ठीक करना है। वो जो हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्री से लोग निकल के आगे गए ना मुख्तलिफ़ इदारों में, तो वो आगे जाके वो जो उनका एक लीगली एक बाउंड्री थी जिसमें उस बाउंड्री के अंदर रह के उन्होंने अपना रोल अदा करना था, उन्होंने वो बाउंड्रियाँ भी क्रॉस कर दी और मतलब जिधर जिधर भी वो लोग उस प्रोडक्शन फैक्ट्री से निकल के गए, उन्होंने आगे जाके कोई अपना मुस्बत रोल जो है ना वो माशरे में अदा नहीं किया। तो इस का मतलब ये है कि वो जो हमारी माशरे की प्रोडक्शन फैक्ट्री है ना, उसने बंदे जो है ना वो तरबियत याफ्ता बंदे हम प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे हैं। तो इसी को हमने फोकस करना है कि एक मुआशरा भी ना एक प्रोडक्शन फैक्ट्री होती है। इसमें से जितने अच्छे तरबियत याफ्ता लोग हम आगे निकालेंगे, हम इनपुट देंगे इदारों के अंदर, वो आगे जाके अपना रोल अदा करेंगे। वो अपना जब वो अच्छी सीटों के ऊपर जाके बैठेंगे, असम्बलियों के अंदर जाएंगे, तो वो उनको मालूम होगा कि ये काम मैंने करना है, ये काम मैंने नहीं करना, विद इन द लिमिट मैंने रहना है, जो मेरी एक जुरिडिक्शन है उसके अंदर मैंने रह के काम करना है। और वो कभी गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर आएगा तो वो कंप्रोमाइज़ होंगे। तो ये एक लॉजिक है। तो ऐसा जी कि गुजारिश ये है कि इस चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। देखें, मेरे भी बच्चे थे उस वक़्त, मतलब इतना हमें शऊर नहीं था कि, और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं भी मतलब अपना रोल जो है ना अदा नहीं कर सका। अब उम्र के उस स्टेज पे पहुँचे हैं ना, तो हमें इन चीज़ों का ना एहसास हुआ है, पता लगा है कि हमसे कोई कमियां कोताहियां रह गई हैं ना। तो लेकिन अगर हमें एहसास हो गया है तो क्यों ना हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी थोड़ी तरबियत हो जाए, वक्त से पहले उनको भी शऊर आ जाए। तो ऐसा जी कि हमारे जब बच्चे होते हैं ना, एक माहौल होता है, एक फैमिली होती है, एक घर होता है, तो एक माँ बाप का जो रोल होता है ना वो बड़ा ही अहम होता है।
اس کے بعد پھر ایک اساتذہ کرام کا رول آتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ جو پیرنٹس کا رول ہوتا ہے نا وہ کتنا اہم ہے. کیونکہ ایک بچے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے، وہ بڑے نازک سے ہوتے ہیں، ان کے ذہن بڑے نازک سے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، وہ واچ کرتے رہتے ہیں کہ کس کو واچ کرتے ہیں؟ اپنے والدین کو واچ کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو واچ کرتے ہیں، اور اپنے اساتذہ کرام کو واچ کرتے ہیں. اچھا، اگر تو اس لیے ہم بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے ٹیچر، ہمیں نا یہ چیز سمجھنی چاہیے، ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بھائی ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو بچے ہیں نا ہمارے سامنے، ان کو ہم رول ماڈل بن کے دکھائیں. ان کی ہم سے یہ سیکھیں گے، ہم سے یہ سیکھ رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں. تو جیسا ہم ان کو کر کے دکھائیں گے نا، ویسا ہی یہ آگے جا کے کریں گے. تو چھوٹی چھوٹی ایگزامپل ہیں میں آپ کو دوں گا. جیسے فار ایگزامپل ہم سے بھی یہ کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں انفارچونیٹلی، اور اکثر لوگوں سے ہوتی ہیں. تو یہ ہم آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے، تاکہ کبھی بھی آپ صحیح راستے کی طرف کبھی بھی آپ آ جائیں. نو پرابلم، نو ایشو. اچھا، ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، چھوٹی 2-3. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ملنے آتا ہے نا، بیل ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ آیا ہے، تو آپ بچے کو کہہ دیتے ہیں اس کو کہہ دو جا کے کہ میں گھر نہیں. تو بچہ کیا سیکھے گا آپ سے؟ تو وہ بڑا ہو کے پھر وہی چیز دہرائے گا. اسی طرح اگر آپ ایک کسی آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ ہم والدین جو ہیں وہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تو بچے کو معلوم ہے کہ یہ میرا باپ یا میری والدہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، تو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تربیت لے رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم کنٹرول کریں. پھر اس طرح انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نا ایک 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 غیبت، اور جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کی غیر موجودگی میں گفتگو زیادہ تر ہم کرتے ہیں. اس میں عورتیں بھی انوالو ہیں. میں زیادہ یہ نہیں کہوں گا کہ عورتوں کا شیئر زیادہ ہے، پھر وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی. تو سب بھی ہم انوالو ہیں اس کے اندر. تو ایک غیبت ہوتی ہے نا، جو ایک چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی غیر موجودگی میں. بچے ارد گرد کھیل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ تربیت لے رہے ہوتے ہیں، گرو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم اس چیز کا بھی خیال کریں. اور اس میں اچھا، یہ جو غیبت ہے نا، اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے بعد میں. اچھا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کو ہم والدین اور ٹیچر نا ایک رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. تو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. فرض کرو ایک والد ہے، والدہ ہے، وہ ڈیلی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو بچے واچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اس کو فالو کریں گے. آپ سمجھ گئے نا. اور ایک والدین ہیں وہ کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو بچے بھی نہیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے. تو اچھا، ایک اور چیز ہے کہ یہ ہمارے نا ہم ایک چیز کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا ہم ٹیبلیٹس اور کمپیوٹر اور موبائل لے کے دے دیتے ہیں، اور پھر ہم ان کو واچ بھی نہیں کرتے کہ وہ کیا کریں. انٹرنیٹ ہے، ہم ان کے اوپر ہمارا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اور وہ الگ ان کے روم ہوتے ہیں، وہ اپنے روم میں جو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. تو یہ مجھے یاد ہے کہ میرے بچے جب میٹرک میں تھے نا، تو اس وقت بھی موبائل آ چکے. تو میرے بچے کہتے تھے، تو میں نے کہا میں نے نہیں لے کے دینا، جب آپ اتنا نمبر لو گے جب پھر میں آپ کو لے کے دوں گا. تو میں ایک کنڈیشن رکھتا تھا. تو مجھے یاد ہے، میں نے جب میرا پہلا بچہ FSC میں گیا تھا نا، گورنمنٹ کالج میں، آج وہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، میرے رب کا کرم ہے، اس کی دین ہے. وہ میرا بیٹا بڑا جو ہے نا، وہ MBBS ہے الحمدللہ، اور آج کل وہ ENT میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین.
تو میں نے اس کو نا سب سے پہلے FSC میں جا کے ایک موبائل لے کے دیا. تو اس طرح نا ہم مطلب اپنے بچوں کے اوپر نا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. ہم سے بھی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں کیونکہ اس وقت ہمیں شعور بھی نہیں تھا. تو کوئی بات نہیں ہے. مطلب جب بھی آج جو نئے جو لسنر ہیں جو سن رہے ہیں جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں ایٹ لیسٹ ان تک اگر ہماری بات پہنچتی ہے تو ہم اپنا ایک ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ والدین کو میں فوکس کر رہا ہوں ان کی کو مطلب ان کی طرف ان کی توجہ میں چاہتا ہوں کہ میری طرف متوجہ ہوں اور یہ سنیں کہ نا مطلب کیا اسے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ علم نہیں ہوتا نا, ہمیں وہ سینس نہیں ہوتی, اور یعنی لا علمی کہہ لیں, لا علمی کے اندر نا ہم بچوں کے سامنے مطلب غلط کردار مطلب پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں لا علمی کی وجہ سے نا. تو پھر وہ بچے وہی اس کو پکڑتے ہیں اور پھر وہ وہی کریں گے. تو اس لیے نا آج میرا گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا اور اساتذہ کرام یہ اس سینس کو سمجھیں کہ اپنے بچوں کے سامنے ایک رول ماڈل بن کے آئیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, میں نے کچھ بیان کی ہیں اور ہزاروں ہیں, آپ لوگ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں اور اس کی بڑی سختی سے پابندی کریں. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.